السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ برادران اسلام، ماہ رمضان جو عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، ان قریب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ مبارک مہینہ ہمارے سر پر سایہ فگن ہونے سے پہلے ہمیں اس کا استقبال کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو کس طریقے سے تیار کرنا چاہیے، آئیں ہم کچھ باتیں اس تعلق سے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں اللہ رب العالمین نصیب کرے۔ اسی طریقے سے یہ مبارک مہینہ جب ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارے سر پر سایہ فگن ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ پا کر ہمیں اللہ رب العالمین سے خالص سچی دعا کرنا چاہیے، عزم مصمم کرنا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ ہم اللہ کی بندگی میں، اطاعت میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، نماز پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں لگائیں گے، اور اپنا یہ قیمتی وقت کسی بھی صورت میں ضائع و برباد نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ دوبارہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں نصیب نہ آئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد پر مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے تھے، صحابہ کرام کو اس تعلق سے بشارت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں پر ابھارا کرتے تھے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کے احکام و مسائل، روزے کی فضیلت اور اس کے فوائد، اس کی خصوصیات ہمیں سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، معلومات لینا چاہیے، اہل علم سے پوچھنا چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اس طرح اس تعلق سے رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ آنے سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے رو رو کر دھلوا دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اللہ ہم سے اپنے نبی کے زبانی قرآن میں یہ اعلان کرواتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے گناہ کر کر کے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ دن کے خطا کاروں کو رات میں ہاتھ پھیلا کر معافی مانگنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے، حسد سے، غیبت سے، نفرت سے، عداوت سے، کدورت سے، ان تمام برائیوں سے اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے، اور اپنے بھائیوں سے اگر کوئی آپسی اختلاف ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ معاف کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں کو دھلوانے کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کو پا کر اللہ رب العالمین سے خالص استمداد کی، توفیق کی دعا طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں توفیق نہ دے تو ہم کوئی بھی نیکی بارگاہ الہی میں پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کو پا کر ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لینا چاہیے، اور اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں مکمل طور سے ریڈی ہو جانا چاہیے، ان تمام وسائل اور ذرائع کو اپنا کر جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، تاکہ ہم رمضان کے مبارک مہینے سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کو نصیب کرے، اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔